سرکار علیہ السلام کی جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت و احترام ہے، کچھ ذکر ہوا شروع میں، نیز جو بدر کے قیدیوں والا واقعہ ہے وہ بھی بڑا ہی کمال واقعہ ہے صاحب۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عظمت کو صحابہ پر واضح کیا، اور جنید صاحب یہ اسی کا اثر تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں ان سے دعا کروائی، یہ کیفیت ہوتی تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کہ جو ہی ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے تو آنکھوں سے آنسوں کا سیل رواں جاری ہو جاتا۔ اللہ نے ان کی دعا پر جب بادل برسائے، خوب بارش ہوئی، بارش کے تھمنے کے بعد اہل مدینہ حضرت عباس کے گرد جمع ہو گئے، اور کوئی ان کے پاؤں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی ان کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ان کے بدن پر ہاتھ لگا کر اپنے بدن پر مل کر کہہ رہا ہے یا ساقی الحرمین، اے حرمین کے ساقی۔ تو یہ سارا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب جو گھر تھے وہاں ان کا پرنالہ چھت کا اپنے کندھوں، ان کے کندھوں پر سوار ہو کر کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کندھوں کو وہ شرف دیا کہ یہ قدم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قدم پر آئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی نا، کہ جب آپ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان کہتا ہے کہ آؤ پھر آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اپنے ہاتھ سے پھر لگا لو۔ اللہ تو جہاں تک آپ نے ذکر کیا بدر کے قیدی ہونے کا، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انی ارا ما لا ترون، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو ان کے خادم کا تو کہنا یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مصلحت کے تحت وہ حضور علیہ السلام کے لیے سارا کچھ کرتے رہے۔ وہ مصطفی انٹیلیجنسیا تھے بیسیکلی مکے کے اندر، کہ جتنے بھی انٹیلیجنس کی خدمات تھی وہ انجام دے رہے تھے۔ بدر میں جب مشرکین زبردستی ان کو ساتھ لے گئے، جانا نہیں چاہتے تھے، تو وہاں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو بدر میں اگر میرا عباس تمہارے سامنے آئے تو ان پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا، انہوں نے یہ بات کہہ ڈالی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ آ جائے اس پر ہاتھ اٹھاؤں، میرا بھائی آ جائے اس پر ہاتھ اٹھاؤں، اور حضرت عباس؟ تو آپ نے فرمایا کیا محبت بھرے الفاظ، عمر دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا میرے چچا کا چہرہ اس قابل ہے کہ اس پر ہاتھ اٹھایا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے باوجود جب آپ قیدیوں میں آ گئے اور قیدی وہاں رکھے گئے تو یہ کیفیت ہوئی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں جب مشکیں ڈالی گئیں تو کراہنے کی آواز۔ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بات سے اللہ تعالیٰ نے جن کی ایک ایک ادا کو اللہ اپنی وحی فرمائے، آپ بے چین ہیں۔ جب نگران نے دیکھا بے چین ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے چینی کا سبب؟ فرمایا میرے عباس کی کراہت، یعنی وہ سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کراہنے کی آواز، کراہنے کی آواز جو ہے وہ مجھے سونے نہیں دے رہی۔ وہ صحابی گئے نگران اور جا کر خاموشی سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مشکیں کھول دیں، ان کا کراہنا بند ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس اب کرا نہیں رہے۔ عرض کی میں نے ان کی مشکیں کھول دی ہیں۔ فرمایا کہ ان کی کھولی ہیں تو ان کے صدقے میں سب کی کھول دو، سبھی کو جو ہے وہ سبھی کو کھول دو۔ اور اس سے بھی بڑا واقعہ اس موقع پر جو رونما ہوا، جب یہ طے ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا فدیہ دینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میں تو یہاں مال نہیں لایا۔ کیا مزیدار بات ہے یہ۔ فرمایا کہ جب وہاں سے رخصت ہو رہے تھے اور میری چچی کے حوالے تم اپنے سارے سونا اور یہ ساری دولت اکٹھی ان کے حوالے کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو محبت کا اور جوش ہوا تو اس کا اظہار آپ فرماتے ہیں غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر۔ اچھا وہ صرف ان کو اور ان کی زوجہ کو معلوم تھا؟
اور کسی کو اور معلوم کسی نہیں کو تھا. معلوم، وہ تو خیر لیکن غیب کی خبریں دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشکار کر دیا، جیسے کہ منظر نامہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ ابھی رہے ہیں. شروع میں آپ نے جو بات فرمائی تھی کہ عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاص انسان کو لے گئے تھے، ہائے 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 ہائے. اور محترم جنید اقبال صاحب، اس سے بھی بڑھ کر ایک بات جو لوگوں کو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں بتائی جاتی، وہ یہ ہے وہ کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ عباس، کل تم نے سارے اپنے عزیزوں سمیت گھر میں رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں جانا. اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عباس اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کو جمع کر کے ان پر چادر ڈال کر وہی کلمات فرمائے کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر، اور جو ان کو خوش کرے اس سے خوش ہو، جو ان کو دکھ دے ان سے دکھ. اللہ اکبر.